ذرا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، جو شخص 5 وقت آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرتا ہے، جو آپ کے بچوں کو الف با تا سا سے الف لام میم تک پہنچاتا ہے، جو آپ کے نکاح پڑھاتا ہے، جو آپ کے جنازے پر آنسوں کے ساتھ دعا کرتا ہے، اگر وہ مہینے کے آخر میں تنخواہ لے لے تو کیا اس کا دل بدل جاتا ہے؟ کیا اس کی نیت مر جاتی ہے؟ کیا اس کا سجدہ خالی ہو جاتا ہے؟ یا ہم نے اخلاص کا مطلب ہی غلط سمجھ لیا ہے؟ اخلاص کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں آئیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں حکم صرف یہ دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں خالص ہو کر۔ اخلاص کا تعلق دل سے ہے، دولت سے نہیں ہے۔ اخلاص نیت میں ہوتا ہے، نوٹوں میں نہیں ہوتا۔ اگر مال ہونا اخلاص کے خلاف ہوتا تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم تجارت کیوں کرتے؟ صحابہ کرام کاروبار کیوں کرتے؟ حدیث اصل معیار ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول دے دیا جو قیامت تک فیصلہ کن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جس نے عبادت کے ساتھ معاوضہ لیا اس کا اجر ختم۔ اصل سوال یہ ہے نیت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کو جانیے۔ سوچئے اگر امام تنخواہ نہ لے تو کیا وہ اپنے بچوں کی کفالت نہ کرے؟ کیا وہ دنیا چھوڑ دے؟ کیا وہ مزدوری کرے اور مسجد کو وقت نہ دے؟ پھر ہم شکایت کریں گے آج کل مخلص امام نہیں ملتے۔ ہم چاہتے ہیں امام وقت بھی دے، خدمت بھی کرے، دعائیں بھی کرے اور تنخواہ بھی نہ لے۔ یہ انصاف نہیں، یہ جذباتی فیصلہ ہے۔ اصل خرابی کہاں ہے؟ اس چیز کو جانیے، خرابی تنخواہ میں نہیں ہے، خرابی نیت میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی صرف پیسے کے لیے دین استعمال کرے تو خطرہ ہے، لیکن اگر کوئی رزق کو سہارا بنا کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرے تو یہی تنخواہ اس کے اخلاص کی حفاظت بن سکتی ہے۔ تنخواہ اخلاص کو نہیں مارتا، ریاکاری مارتی ہے، شہرت کی طلب مارتی ہے، دل کی دنیا پرستی مارتی ہے۔ ہم بازار میں ڈاکٹر کو فیس دیتے ہیں تو شک نہیں کرتے، ہم استاذ کو تنخواہ دیتے ہیں تو سوال نہیں کرتے، لیکن جب بات امام کی آتی ہے تو ہم فوراً اخلاص کا پیمانہ لے کر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا دین کی خدمت سب سے کم قیمت چیز ہے؟ اگر ایک امام یہ نیت کرے میں یہ تنخواہ اس لیے لیتا ہوں تاکہ میں خود کو دنیا کی دوڑ سے آزاد رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خدمت بہتر کر سکوں، تو یہی تنخواہ عبادت بن سکتی ہے۔ رزق لینا عبادت کے خلاف نہیں، رزق کو مقصد بنا لینا خطرناک ہے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے ہم اپنے امام کو کیا سمجھتے ہیں، ملازم یا روحانی رہنما؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز باقی رہے تو ہمیں قرآن کے خادموں کی عزت کرنی ہوگی۔ ان پر شک نہ کیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ ان کی تنخواہ کو تنقید نہ بنائیے بلکہ اپنی آخرت کا سرمایہ بنائیں۔ اخلاص تنخواہ سے ختم نہیں ہوتا، اخلاص نیت سے زندہ رہتا ہے۔ اگر دل اللہ کے لیے دھڑکتا ہے تو دنیا کا رزق اس کو نہیں مٹا سکتا، اور اگر دل دنیا کے لیے ہو تو بغیر تنخواہ کے بھی اخلاص نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مخلص بنائے اور مخلص لوگوں کی قدر کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر کیجیے، اور اگر بری لگی ہو تو میری کمنٹ میں اصلاح فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرے واسطے دعا کیجیے۔ میں ہوں آپ سب کا محمد صداقت اللہ۔